امام سیوطی کو اٹھائیں. میں آپ کو برملا چیلنج کرتا ہوں, دنیا کے ان سب علماء کو بڑی تفاسیر کو اٹھا لیں. اس وقت نہیں ہے, میرے پاس سینکڑوں تفاسیر پڑی ہیں. میں خلاصہ دے رہا ہوں. ہر تفسیر نے بیان کیا دو روایتیں کہ قیامت کے دن وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی شان کیا ہوگی کہ قیامت ختم ہو جائے گی, حضور جنت میں جائیں گے اور حضور کی سلطنت اور حکومت جنت میں بھی قائم دائم ہوگی. اور وہ کیا؟ فَأَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَلْفَ قَصْرٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ لُؤْلُؤٍ تُرَابُهُنَّ الْمِسْكُ وَفِي كُلِّ قَصْرٍ مَا يَنبَغِي لَهُ مِنَ الْخَدَمِ. جب جنت میں آپ سب چلے جائیں گے تو آقا علیہ السلام کا قیام آپ کی شان کے مطابق جہاں ہوگا سو ہوگا, مگر 1000 محلات حضور کے خادموں کے لیے الگ جنت میں بنائے گئے ہوں گے. صرف میرے آقا کے نوکر, میرے آقا کے خدام اور غلام, ان کے لیے 1000 محلات جنت میں ہوں گے, اور وہ جنت کے موتیوں کے ساتھ بنے ہوئے ہوں گے, اور مٹی کا گارا مسک کا کستوری کا ہوگا. 1000 جنت کے نوری محل میرے آقا کے نوکروں اور غلاموں کے لیے ہوں گے. یہ تو کل کتابوں میں آیا, جو میں نے آج کو کہا کہ 100 کتبیں تفسیر اٹھا لے تو ہر جگہ آپ کو ملے گی, مگر میں حوالے 2 تفسیروں کے اس وقت دینا چاہتا ہوں. 2 غور سے سن لیجئے, بڑی توجہ سے پلے باندھ لیجئے. ایک امام واحدی النیشاپوری, جن کا زمانہ وفات 468 ہجری ہے, 468, آج سے 1100-1200 سال پہلے امام واحدی, جو نزول قرآن کے اصول تفسیر اور اصول نزول اسباب نزول کے امام ہیں. کل ائمہ محدثین اسباب نزول ان سے لیتے ہیں. وہ امام واحدی الوسیط, ان کی جلد 4 تفسیر الوسیط, اور اس کا صفحہ 509. وہ روایت جو لائے ہیں وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, وہ فرماتے ہیں کہ 1000 محل نہیں ہوں گے. 1000 محلات حضور کے نوکروں خادموں کے لیے تو ہر امام تفسیر, ہر مفسر لایا ہے, مگر یہ الگ لائے ہیں, یہ 1000 کی نہیں. ان کے الفاظ پر سناتا ہوں. الوسیط صفحہ 509 جلد 4 فرماتے ہیں فَآتَاهُ اللَّهُ أَلْفَ قَصْرٍ فِي كُلِّ قَصْرٍ مَا يَنبَغِي لَهُ مِنَ الْخَدَمِ, کہ آقا علیہ السلام کے صرف نوکروں اور غلاموں کے لیے 10 لاکھ محلات جنت میں تیار کیے گئے. 10 لاکھ محلات, 1 million palaces, 1 million palaces just for the workers of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. وأخرج الإمام الواحدي يا الشيخ الأسامة العبد أعظمك الله وعزك الله, أخرج الإمام واحدي صاحب أسباب النزول في تفسيره الوسيط في الجلد الرابع صفحة 509 صفحة, هو يقول تحت تفسير ولا سوف يؤتيك ربك فترضى, وقال فآتاه الله ألف قصر في الجنة لخدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, وفي كل قصر ما ينبغي له من الخدم. ورواه هذا الشيء الإمام الطبراني في الكبير والأوسط, المعجم الكبير والأوسط, ورواه الحيثمي في مجمع الزوائد في كتاب التفسير, ورواه الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير, وقال هذا حديث صحيح الإسناد. وهكذا روى نفس الحديث الحافظ ابن كثير في تفسيره, هو قال ألف قصر, 10 لاکھ محلات میرے آقا کے غلاموں کے لیے جنت میں تیار ہوں گے. ارے خدا کی قسم, آپ نے شہنشاہ روم کو بھی دیکھا, آپ نے کیسر روم بھی دیکھا, آپ نے کسرائے ایران بھی دیکھا, آپ نے نجاشی حبشہ بھی دیکھا, آپ نے امریکہ کے بادشاہ بھی دیکھے, آپ نے رشیا کا دور بھی دیکھا, آپ نے برطانیہ کا بھی دیکھا, دنیا کے شہنشاہ دیکھے. ارے کوئی حاکم, کوئی بادشاہ, کوئی شہنشاہ, خدا کی قسم, ارے عاشقان رسول, ارے غلامان رسول, حضور کی عظمت میں شک کرنے والوں کو بتا دو. ارے مشائخ اور علماء, کوئی بادشاہ دنیا کا ایسا دیکھا جس کے غلاموں اور نوکروں کے لیے صرف 10 لاکھ محل تیار کیے گئے ہوں. ملکہ برطانیہ, ایک دور تک کہتے تھے برطانیہ عظما کہ اس کی 9 آبادیات میں سورج غروب نہیں ہوتا.
رشیا کا ایک زمانہ تھا، پوری آدھی دنیا سے زیادہ حکمرانی تھی. امریکہ بہت بڑا سپریم پاور آف دا ورلڈ ہے. بڑے بڑے زمانہ قدیم میں سکندر اعظم کو دیکھا، شہنشاہ روم اور کسرا ایران کو دیکھا، ابرہا کو دیکھا، مگر آج کے دن تک کوئی بادشاہ ایسا نہ پڑھا نہ سنا کہ جس کے نوکروں اور خادموں کے لیے 10 لاکھ محل ہوں. اس کی اپنے محل کی شان کیا ہوگی؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سلطنت مصطفیٰ جیسی کوئی سلطنت نہ اول تھی نہ آخر ہے. حضور سلطان ہیں، میرے آقا بادشاہ ہیں، میرے آقا شہنشاہ ہیں، میرے آقا حاکم کل ہیں، میرے آقا خدا کے نائب ہیں. ہوا نائب اللہ تعالی، ہوا نائب اللہ تعالی علی الارض وعلی السماء فی زمانہ من قبل و زمانہ من بعد من بدء الخلق الى آخر الخلق. هو نائب اللہ تعالی وجنوب عنہ سلطنتہ ومملکتہ وبلادہ وہیبتہ وقدرتہ وقوتہ. یہ تو حدیث تھی جو میں نے امام واحدی کی لی، اور بات ختم کرنے کے لیے کہ یہاں مہر ثابت ہو جائے گی، اسی حدیث کو امام حافظ ابن کثیر نے لیا ہے. حافظ ابن کثیر جو علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد، جس کو سعودی عرب میں، عرب دنیا میں، عالم عرب و عجم میں ہر جگہ سند کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے. حافظ ابن کثیر نے بھی 1000 محلات کی روایت نہیں لی. وہ پڑھ لیں. عن علی بن عبداللہ بن عباس عن ابیہ، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں. وقال الامام ابو عمرو الاوزاعی، میں نقل کر رہا ہوں پوری سند کو، عن اسماعیل بن عبید اللہ بن ابی المہاجر المخزومی عن علی بن عبداللہ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں فسر بقولہ تعالی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وقال فآتاه في الجنة ألف قصر وفي كل قصر ما ينبغي له من الخدم. وقال هذا اسناد صحیح الى ابن عباس. هذا ما قال الحافظ ابن کثیر، هذا اسناد صحیح الى ابن عباس. کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس تک اس حدیث کی سند صحیح ہے. کہتے ہیں کہ جنت میں حضور کی سلطنت ایسے آشکار ہوگی کہ 10 لاکھ محلات میرے آقا کے غلاموں اور نوکروں کو دیے جائیں گے. ارے آپ اندازہ کر لیں، جس شہنشاہ کے غلاموں نوکروں کے محلات 10 لاکھ ہوں، اس کی اپنی عظمت کا عالم کیا ہوگا. تو میرا پیغام یہ ہے لوگو، دنیا کی شہنشاہی میں کچھ نہیں، لات مار دو. مادیت میں کچھ نہیں ہے، ساری عزتیں میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جانے میں ہیں، ساری عظمتیں مصطفیٰ کی غلامی میں آ جانے میں ہیں، ساری کرامتیں مصطفیٰ کے عشق و محبت میں ہیں، اور ساری تمکنتیں مصطفیٰ کی اطاعت و اتباع میں ہیں. آج کی رات لاکھوں کی تعداد میں حضور کا میلاد سنا، اور ذکر میلاد رسول میں حضور کی سلطانی کا ذکر سنا، شہنشاہی کا ذکر سنا، حضور کی مملکت کا ذکر سنا، ابتدائے کائنات سے جنت تک کے زمانے پر محیط حضور کی حکومت کا ذکر سنا. ارے آپ چاہتے ہیں کہ ان 10 لاکھ محلات میں جس میں حضور کے نوکر رہیں گے کہ آپ بھی ان نوکروں میں شامل ہو جائیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، ہاتھ اٹھائیے. کیا نہیں چاہتے کہ ان نوکروں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے؟ حضور کے خدام میں، غلاموں میں. اگر حضور کے غلاموں میں اپنا نام شامل کرنا ہے تو آج سے زندگی کو بدلنے کا عزم کیجئے، عشق مصطفیٰ کی شمع جلا لیجئے، محبت مصطفیٰ کے چراغ روشن کر لیجئے. پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی میں منارو حضور آ گئے. یا رسول یا رسول یا ورنہ کیا تھا حشر کے دن
حشر کی گرمی سے ڈرنے کی ضرورت کیا، روزے پہ انہیں تو نے جب نعت سنا لی ہے۔ کا جینا تو بے کسی ہے، یہاں کا مرنا بھی بے بسی ہے۔ بلا لو روزے پہ اب تو آقا، یہ زندگی کوئی زندگی ہے۔ میلاد النبی کے موقع پر دارالسلام حیدرآباد سے کل ہند مشاعرے کا راست ٹیلی کاسٹ 14 جنوری روز منگل رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر۔ مومنوں خوشیاں مناؤ، آج ہے روز خوشی، خوشی ہے آمد آمد کی مسلسل یا رسول اللہ، درودوں کا چلن ہے آج پل پل یا رسول اللہ، ہر سانس میری وقف درود و سلام ہے، دنیا و آخرت کی سبھی مشکلوں کا حل، آقا کی صرف ایک توجہ کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے خوش بخت ہیں سرکار کو پانے والے، روزہ پاک کو آنکھوں میں بسانے والے۔ مغفرت کا راستہ راہ نجات، مغفرت کا راستہ راہ نجات، راہ نجات اور بخششوں کی رہ گزر ناتے۔ میلاد النبی کے موقع پر دیکھیے خصوصی پروگرام نعتیہ مشاعرہ بروز منگل دوپہر 3:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ ساری کائنات مسرور ہے، جشن میلاد رسول ہے، اے نبیوں کے سردار، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ میں آیا تیرے دربار، میں آیا تیرے دربار، میری تجھ پہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام، سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام، حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ، جشن میلاد النبی، ہر پیر سے جمعہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ پلک نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد۔ اب یاد رکھ لیجئے کہ میں اس آیت کی مختلف تفسیریں بیان نہیں کر رہا ہوں اور نہ علمی نکات بیان کر رہا ہوں، فقط ایک نقطہ آج کے موضوع کی مناسبت سے اخذ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، لا زائدہ ہے اور تاکید کے لیے آئی ہے کہ میں یقیناً، ہمیں بتایا جا رہا اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، اور وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، دونوں آیتوں کو ملا کر جو مفہوم اخذ ہوتا ہے وہ یہ، اور واضح یہ کرنا چاہتے ہیں دوسری آیت کی جو معنوی مناسبت ہے پہلی آیت کے ساتھ، دوسری آیت اس قسم کی علت بیان کر رہی ہے کہ اللہ
اس شہر مکہ کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ سبب کیا ہے اس شہر مکہ کی قسم کھانے کا؟ تو دوسری آیت کریمہ کا یہ مانوی ربط ہے اس سے. تو ارشاد فرماتے ہیں باری تعالی کہ اس وجہ سے اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا کہ میرا گھر اس میں ہے. کعبۃ اللہ اس کو دینی اصطلاح میں بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر. کیا کہتے ہیں؟ اور قرآن میں بھی اسی طرح وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جس کو توفیق ہو وہ اللہ کے گھر کا حج کرے. تو اس کو آپ بھی بیت اللہ جانتے ہیں، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے. تو آیت کریمہ دونوں آیتیں بتا رہی ہیں کہ اللہ اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے. لا اقسم فرماتے ہیں اللہ تعالی میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، اس وجہ سے نہیں کہ میرا گھر اس شہر میں ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ محبوب صرف اس وجہ سے کہ تیرا گھر اس شہر میں ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کعبۃ اللہ کی فضیلت اپنی جگہ، شرق تا غرب پوری دنیا کے مسلمانوں کو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کے دور تک، پھر ابراہیم علیہ السلام نے تعبیر کیا اس وقت سے لے کر عہد نبوت تک، عہد نبوت محمدی تک، اور آقا علیہ السلام کے عہد مبارک سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک پوری دنیا اسلام کے لوگ اس اللہ کے گھر کی طرف آتے رہیں گے. سفر ہر کوئی اسی گھر کی طرف کرتا رہے گا. حج اسی گھر کا ہوتا ہے، طواف اسی گھر کا ہے، حتیم اسی گھر میں ہے، حجر اسود اسی گھر میں ہے، صفا مروہ اسی گھر میں ہے، حرم اسی گھر کا ہے، کعبے کا حرم. تو لامحالہ ایک خیال ذہن میں جاتا ہے کہ چونکہ اللہ کا گھر ہے اور حج ہے اور عبادت اور نماز کی توجہ کا مرکز یہی ہے اور ساری دنیا اسی کی طرف رخ کرتی ہے، تو ماں کعبۃ اللہ کی ان برکتوں اور عظمتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس شہر مکہ کی قسم کھائی ہوگی. ایک فطری سوچ ہے جو انسان کی آتی ہے. تو اللہ رب العزت نے جب قسم کھا دی یہ فرما کر کہ لا اقسم بہذا البلد کہ میں اس شہر مکہ کی، اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، جب قسم کھا دی تو وہ عالم الغیب ہے، وہ لوگوں کی سوچوں کو جانتا ہے، ان کے ذہن میں کیا کیا خیال آ سکتے ہیں، ان خیالات کی سمتوں کو جانتا ہے. وہ خیال کیوں کب اور کیسے آ سکتا ہے وہ کیوں کب کیسے کو بھی جانتا ہے. اس نے جانا کہ میں نے جب اس شہر مکہ کی قسم کھا لی ہے تو لوگ یہ سوچیں گے کہ اس وجہ سے کھائی ہے کہ میرا گھر یہاں ہے، کعبہ یہاں ہے، حج یہاں ہوتا ہے، عمرہ یہاں ہوتا ہے، اس وجہ سے قسم کھائی ہے. تو اس نے لوگوں کے ذہنوں میں ایسا خیال آنے سے قبل اس خیال کی جڑ کو کاٹ دیا کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ میرا گھر کعبۃ اللہ یہاں ہے اس لیے قسم کھا رہا ہوں، نہیں، فقط اس لیے قسم کھا رہا ہوں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ محبوب آپ کا گھر اور آپ کا گھومنا پھرنا اس شہر میں ہے. اس شہر کی فضیلتیں اپنی جگہ، اس شہر کی برکتیں اپنی جگہ، اس شہر کی عظمتیں اپنی جگہ، اس شہر کے رتبے درجے اپنی جگہ، اس شہر کی حرمت اپنی جگہ، ہر شے اپنی جگہ حق ہے، اس کا انکار نہیں ہے. مگر ان ساری حرمتوں اور ساری عظمتوں اور ان ساری برکتوں، ان ساری سعادتوں اور ان ساری عظمتوں کے باوجود یہ شہر اللہ کے قسم کھانے کے قابل نہیں ہوا. اللہ نے ان حرمتوں، برکتوں، عظمتوں اور سعادتوں کی وجہ سے اس شہر کی قسم نہیں کھائی. ہاں اس شہر کو ایک نسبت اور عظمت ایسی ملی ہے، ایک نسبت اور عظمت ایسی ملی ہے کہ اس نسبت نے اس شہر کو اللہ کی قسم کے قابل بنا دیا ہے. اس ایک نسبت نے. اور اللہ رب العزت نے صراحتاً
دوسری آیت میں اس کو واضح کر دیا، فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، لوگو میری قسم کو سن کر دھیان تمہارا کعبے کی طرف نہ چلا جائے، میری قسم سن کر صفا مروہ کی طرف نہ چلا جائے، میری قسم کا سن کر دھیان تمہارا حج اور عمرہ کی طرف نہ چلا جائے، حرمت شہر مکہ کی طرف نہ چلا جائے، ساری حرمتیں برکتیں عظمتیں اپنی جگہ، مگر میں رب ہو کر اس شہر مکہ کی جو قسم کھا رہا ہوں وہ صرف اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کا گھر اور قیام و مسکن یہاں ہے۔ یہ تو دوسری آیت کریمہ کی معنوی مناسبت تھی، پہلی آیت تھی اللہ کی قسم کی تفسیر تھی، اللہ کی قسم کی علت بیان کر دی تھی۔ پھر اللہ رب العزت چونکہ رب ہے، یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ اتنی وضاحت کے باوجود بھی کسی کے ذہن میں کوئی خیال آئے، تو اللہ رب العزت نے اس پر ایک تیسری آیت وارد کر دی اسی پر، اور وہ کیا فرمایا ووالد وما ولد، ایک اور قسم کھا دی کہ شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں صرف اس لیے کہ محبوب آپ کا قیام اور مسکن اس شہر کا ہے۔ اور پھر یہاں بات ختم نہیں کی، آگے آقا علیہ السلام کے میلاد کی قسم کھائی، الحم سے والناس تک، اور پہلے انبیاء علیہ السلام کی مقدس کتابوں اور صحیفوں تک دیکھیے، اللہ نے کسی پیغمبر کے میلاد کی قسم نہیں کھائی، صرف میلاد مصطفیٰ کی قسم کھائی ہے۔ پہلے شہر مکہ چونکہ مولد مصطفیٰ ہے، حضور کے میلاد کا شہر ہے، حضور کی ولادت کا مکان ہے، ولادت کی جگہ ہے، تو حضور کے مسکن و مولد کی قسم کھائی، اور پھر فرمایا ووالد وما ولد، اور قسم ہے ہر اس والد کی محبوب جس کے صلب سے آپ کا نور گزرتا رہا۔ اس والد کی تفسیر بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام، تابعین، اتباع التابعین اور ائمہ تفسیر مفسرین نے آدم علیہ السلام کو بھی مراد لیا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی مراد لیا، آقا علیہ السلام کے دادا کو جد امجد کو بھی مراد لیا۔ میری کتاب ہے کشف الغطاء فی معرفت الاقسام للمصطفیٰ، عربی میں ہے، یہ پوری کتاب عربی میں، اس میں نے یہ تمام تفصیلات حوالوں کے ساتھ ائمہ تفسیر اور صحابہ اور تابعین کے ریفرنسز کے ساتھ بیان کی۔ میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہ رہا، مگر اللہ رب العزت نے ایک عجیب قسم انداز اپنایا، قسم کا۔ آدم علیہ السلام بھی جد الانبیاء ہیں، آقا علیہ السلام کا نور عالم بشریت میں ان کی صلب کے ذریعے منتقل ہوا، مگر تنہا ان کا نام نہیں لیا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کی ولادت و بعثت کی یہاں کھڑے ہو کر دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ مجھے اپنے محبوب مصطفیٰ کا دادا بنا دے، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، میری ذریت میں سے ایک نسل مسلمانوں کی بنا، اور مسلمانوں کی اس نسل میں سے وابعث فیہم رسولا منہم، اس میری ذریت میں سے مسلمانوں کی اس نسل میں سے نبی آخر زمان کو پیدا کر، تاکہ میں اس مصطفیٰ کا دادا کہلاؤں۔ تو ان کو مراد لیا گیا، مگر ان کا بھی نام نہیں لیا، چونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عبداللہ تک جتنے آباء و اجداد آقا علیہ السلام کی نسب مبارک میں آتے ہیں، ہر ایک کی پاک صلب سے حضور کا نور منتقل ہوتا رہا نا، ہر پاک صلب سے منتقل ہوتا رہا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک عجیب اسلوب اپنایا، یہاں پر قسم کھا کہ ایک کا، دو کا، تین کا نام لوں تو باقی صلبیں رہ جاتی ہیں۔ فرمایا ووالدن، تنکیر کے ساتھ جو عموم پہ دلالت کرتی ہے، فرمایا میرے محبوب ہر اس پاک صلب کی قسم جسے آپ کے نسب میں، آپ کے آباء و اجداد میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔
آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک ہر اس پاک صلب کی قسم جو آپ کے نسب میں شامل ہے اور والد ہونے کا شرف رکھتا ہے، تو ہر صلب کی قسم کھا لی اور ختم کہاں بات کی؟ وما ولد، اور قسم اس مصطفیٰ کی جس کی یہاں ولادت ہوئی۔ جس کی ولادت ہوئی۔ اب جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مکہ معظمہ ایک شہر ہے اور اس کے اندر کئی اماکن ہیں، ارد گرد مزدلفہ بھی ہے، عرفات بھی ہے، مینا بھی ہے، اور صفا مروہ بھی ہے، اور کعبۃ اللہ، یہ بے شمار اماکن مقدسہ ہیں، مقدس جگہیں ہیں، اور ان سب کی حرمتیں اور عظمتیں ہیں، اور انہی میں ایک جگہ ہے آقا علیہ السلام کے مولد کی، جس گھر میں آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بالصراحت لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد وانت حل بهذا البلد کہہ کر وہ جتنی مکانی عظمتیں تھیں ان ساری عظمتوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مولد ہونے، یعنی حضور کی ولادت کی جگہ ہونے کی جو نسبت تھی، اس کو فوقیت دے دی۔ تو گویا مکہ کی افضلیت ان ساری برکتوں سے بڑھ کر مولد مصطفیٰ ہونے کے باعث ہو گئی۔ آپ میری بات کو سمجھیں، مکہ کی افضلیت حضور کا مولد یعنی مقام ولادت مصطفیٰ ہونے کے باعث مکہ کی افضلیت ساری فضیلتوں پر فوقیت لے گئی۔ اب یہ نقطہ میں نے اس لیے سمجھایا، اس کو کہتے ہیں فضیلت مکانی۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ ایک جگہ کی فضیلت باقی جگہوں کی فضیلتوں سے اوپر ہو جاتی ہے، فوقیت لے جاتی ہے، فضیلت مکانی۔ تو جس طرح اس کا قاعدہ آپ نے قرآن سے سمجھ لیا اور اس میں کسی مفسر کا اختلاف نہیں ہے، اگر آپ 1000 کتب تفسیر کی اٹھا لیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ اور وجہ قسم الہی کی کوئی اور سبب کسی ائمہ تفسیر میں سے کسی ایک نے بھی آج تک اس پر اختلاف نہیں کیا۔ یہ کوئی مسالک اور مکاتب فکر پر اختلاف کا مسئلہ نہیں ہے۔ جو تفسیر اٹھا لیں، صحابہ اور تابعین کی تفاسیر سے لے کر متقدمین اور متاخرین اور معاصرین تک، میں نے آپ کو عرض کیا ایک مفسر بھی امت مسلمہ کی 1500 سال کی تاریخ میں اس سے مختلف تفسیر نہیں کرتا۔ اس قدر اجماع ہے اس پر، قرآن کی نص صریح ہے، گنجائش ہی نہیں دوسرے معنی کی۔ تو آپ سمجھ گئے فضیلت مکانی کا اصول۔ اب اس کو ذرا ذہن میں رکھیے کہ مکہ کو بہت سی فضیلتیں مختلف جگہوں کی نسبت سے حاصل تھیں، مگر نسبت محمدی کی فضیلت ساری مکانی فضیلتوں سے اوپر نکل گئی۔ میں ایک نقطے پر آپ کے ذہن کو مرکوز کر رہا ہوں، یعنی کعبۃ اللہ بھی ایک مکان ہے، تو اس کی مکانی فضیلت نیچے رہ گئی، مولد مصطفیٰ ہونے کی مکانی فضیلت سے۔ عرفات، مینا، مزدلفہ، ساری فضیلتیں، بھئی جب کعبۃ اللہ کی فضیلت نیچے رہ گئی مولد مصطفیٰ کی مکانی فضیلت کے مقابلے میں، تو باقی فضیلتیں تو پہلے کعبہ کے مقابلے میں نیچے ہیں، باقیوں کا تو مقابلہ ہی نہ رہا نا، ودڈرا ہو گئیں۔ جیسے آپ نے مکانی فضیلت کو یہ سمجھ لیا، یہ جو عظمت ہے، یہ جو ورچو ہے ریلیٹڈ ٹو پلیس، اسپیسیفک پلیس، اسی طرح ورچو ہوتی ہے ریلیٹڈ ٹو اے اسپیسیفک ٹائم۔ سو دیر آر ورچوز ریلیٹڈ ٹو پلیسز اینڈ ورچوز ریلیٹڈ ٹو ٹائمز۔ وہ فضیلت مکانی تھی، اب اسی کی روشنی